الیکشن کے حتمی نتائج آنے کے بعد ایک طرف جہاں حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں میں ہلچل عروج پر ہے، تو وہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ IMF کے موجودہ پروگرام کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک اس موجودہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت پاکستان کو $1.1 ارب ملنا باقی ہیں۔ قرض کی اس بقیہ رقم کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو جلد IMF کو انگیج کرنا ہوگا، اپنی اب تک کی کارکردگی اسے دکھانی ہوگی، جس کے بعد IMF کا بورڈ پاکستان کو قرض کی منظوری دے گا۔ لیکن یہ سب کرنے کے لیے پاکستان کے پاس وقت انتہائی کم رہ گیا ہے، سیاسی عدم استحکام اپنی جگہ نظر آ رہا ہے، اور اگر پاکستان موجودہ پروگرام بھی پورا نہیں کرتا تو نئی آنے والی حکومت پر پہلے ہی ڈیفالٹ کی تلوار لٹکنا شروع ہو جائے گی۔ ان سب خدشات کا اظہار عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے اپنی آج جاری ہونے والی نئی رپورٹ میں کیا ہے، جس میں پاکستان کے سیاسی عدم استحکام کے ملک کے معاشی مستقبل پر اثرات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ فچ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے الیکشن کا نتیجہ، جس سے مستقبل قریب میں سیاسی غیر یقینی برقرار رہے گی، وہ مارچ میں ختم ہونے والے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کی کامیاب تکمیل کے لیے IMF کے ساتھ معاہدوں میں پیچیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستان کی کریڈٹ پروفائل کے لیے نیا معاہدہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ جلد ہی چند ماہ میں حاصل کر لیا جائے گا، لیکن طویل مذاکرات یا نیا معاہدہ طے نہ ہونے کی صورت میں پاکستان کی بیرونی فنڈنگ کے خدشات بڑھ سکتے ہیں، جس سے ڈیفالٹ کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ فچ کے مطابق حالیہ مہینوں میں پاکستان کی بیرونی فائنینسنگ میں بہتری آئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 9 فروری کو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $8 ارب تھے، جبکہ 3 فروری 2023 کو یہی زر مبادلہ کے ذخائر $2.9 ارب پر تھے۔ بہرحال یہ ابھی بھی پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کی ضرورت سے کم ہے، جس کے بارے میں ہماری توقع ہے کہ آئندہ کچھ سالوں تک پاکستان کی بیرونی ادائیگیاں زر مبادلہ کے ذخائر سے زیادہ رہیں گی۔ ہمارے اندازے کے مطابق رواں مالی سال پاکستان بائی لیٹرل قرض کے رول اوور کے علاوہ پہلی 2 سرمائیوں میں $18 ارب کے قرض ہدف کا نصف حصہ بھی حاصل نہیں کر سکا ہے۔ فچ کے مطابق پاکستان کی کمزور ایکسٹرنل پوزیشن کا مطلب ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت کے ایجنڈا میں سب سے فوری ایشو ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل پارٹنر سے قرض حاصل کرنا ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کی مضبوط کارکردگی کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر اتحادی حکومت بنائیں گے۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے بعد ایک نئی ڈیل کے لیے مذاکرات اور اس کے تحت طے پانے والی پالیسی کمٹمنٹس کو پورا کرنا نہ صرف IMF بلکہ باقی اداروں سے قرض حاصل کرنے کے لیے بھی اہم ہوگا، اور آئندہ آنے والے عرصے میں پاکستان کے معاشی مستقبل پر اثر انداز ہوگا۔ فچ کے مطابق نئی IMF ڈیل کو حتمی شکل دینا چیلنجنگ ہوگا۔ موجودہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام ایک عبوری پیکج تھا، اور ہمارا ماننا ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی نیا پروگرام مزید سخت شرائط کے ساتھ آئے گا، جس کی پاکستان کے اندر سے مزاحمت سامنے آئے گی۔ اس کے باوجود ہمارا ماننا ہے کہ پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز اور محدود متبادل کی وجہ سے کسی بھی قسم کی مزاحمت پر قابو پا لیا جائے گا۔ فچ کے مطابق مستقل سیاسی عدم استحکام IMF کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کو طول دینے، ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل پارٹنر سے مدد ملنے میں تاخیر اور ریفارمز نافذ کرنے میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ نئی حکومت آنے کے بعد IMF کے ساتھ جلد رابطہ کرے گی، لیکن سیاسی استحکام کو درپیش خطرات بلند رہنے کا امکان ہے۔ اگر PTI کو مسلسل سائیڈ لائن کیا گیا تو عوامی عدم اطمینان مزید بڑھ سکتا ہے۔ الیکشن سے یہ بات عیاں ہوئی ہے کہ PTI کو ابھی بھی مضبوط عوامی حمایت حاصل ہے۔ فچ کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کی حکومت کا IMF پروگرام پر عمل کرنے کا ریکارڈ برا ہے۔ پاکستان IMF کے ساتھ 24 پروگرامز میں سے آدھے سے بھی کم پروگرامز میں طے شدہ فنڈنگ میں سے 75% سے زیادہ فنڈنگ حاصل کر سکا ہے۔ البتہ موجودہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام میں طے پائے گئے ٹارگٹس پر مناسب پیش رفت ہوئی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان ریفارمز کی ضرورت پر مضبوط اتفاق رائے موجود ہے پاکستان میں، جو آئندہ آنے والے کسی معاہدے کو نافذ کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ فچ رپورٹ کے مطابق ہمارا ماننا ہے کہ پاکستان کی بیرونی ادائیگیاں تب تک کمزور رہیں گی جب تک پاکستان میں ایک ایسا پرائیویٹ سیکٹر پروان نہیں چڑھتا جس سے آمدنی برآمدات کے ذریعے ہو، اور جو بیرونی سرمایہ کاری حاصل کر سکے، یا جس سے درآمدات پر انحصار کم ہو سکے۔